الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. محترم بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام نازل و آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، انسانی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت، معاملات، تعلقات، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر خاص طور سے یہ صفت، یہ عادت، یہ خوبی پیدا کر دی ہے
کہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتا ہے، کلام کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، اور یہ انسان کا طرہ امتیاز ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر سکے اور اس کی بات کو سمجھ سکے۔ جہاں اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، وہیں اس نعمت کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ آدمی اس نعمت کو کس طرح بروئے کار لاتا ہے اور کس طرح استعمال میں لاتا ہے۔ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، اور اس سورت کا نام ہی پڑ گیا البقرہ، یعنی گائے۔ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے گائے۔ بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات اور ان کی زندگی اور ان کے معاملات کا ذکر اس سورت میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ لاولد تھا، اس کو کوئی لڑکا، کوئی لڑکی، کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اس کا وارث ایک بھتیجا تھا، اور وہی اس کا وارث بننے کا امیدوار تھا، اور وہ بڑا مالدار آدمی تھا۔ اور ایسے لوگوں پر خاص طور سے نظر ہوتی ہے کیونکہ وہ دولت والا تھا، منصب والا تھا، جائیداد والا تھا، وارث کوئی نہیں تھا، صرف اور صرف ایک بھتیجا تھا۔ اس کی نیت خراب ہوئی، اس نے ایک دن قتل کر دیا اپنے چچا کو، اور قتل کر کے ان کی لاش کسی دوسرے کے گھر کے پاس، دروازے کے پاس، مکان کے پاس پھینک دی۔ اور اس کے بعد صبح ہوئی، لوگ جو ہے ایک دوسرے کو الزام دینے لگے کہ فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو گئی۔ قتل کس نے کیا معلوم نہیں، لوگ جیسا کہ عادت ہے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سلسلے میں اللہ کا جو حکم ہے وہ میں تمہیں بتلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ میں تمہیں بتلاؤں گا، اس کے مطابق تم کرنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، یہ حکم اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بنی اسرائیل کے لوگ بڑے جری ہوا کرتے تھے، نبی اور رسول کے شان میں ان سے بڑی گستاخیاں ہوئی تھیں، اور وہ ایسی گستاخی کے عادی ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک گستاخی اور کی اور کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی مذاق نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں جاہل بن جاؤں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں کیوں مذاق کروں؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے کا کوئی حصہ لے کر اس مردہ آدمی پر مارو، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے، پھر واپس مر جائے گا۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے۔ جس طرح موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، یہ بعث بعد الموت کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بروز قیامت سب کو دوبارہ اٹھائے گا، اسی طرح وہ اس بات پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں بھی اٹھا دے۔ اور اس کا ایک نمونہ دکھلانا تھا کہ یہ گائے ذبح کرو، اس کا ایک حصہ لے کر کوئی بھی حصہ اس مردے پر مارو، یہ مردہ دوبارہ کھڑا ہوگا اور بتلائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے، اور پھر اس کے بعد مر جائے گا۔ اور یہی ہے زندگی کہ یہاں مرنا ہے اور پھر اللہ کے یہاں دوبارہ جی کر اٹھنا ہے، اپنے اعمال کا اور اپنے تمام نامہ اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ مذاق کرتے ہیں ہم سے۔
تو یہ مذاق کیسے انہوں نے سمجھ لیا اللہ کے حکم کو، اور کیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جانب سے اس حکم کو پہنچانے والے تھے، یہ مذاق انہوں نے سمجھ لیا۔ یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی، یہ عادت تھی ان کی کہ وہ منکرات اور اللہ کے محرمات کا ارتکاب کرتے کرتے اس طرح ان کا دل کالا پڑ چکا تھا کہ وہ اس طرح کی گستاخیاں، اس طرح کی جرأتیں کرتے رہتے تھے۔ تو جو بھی مذاق آدمی کرے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ مذاق کس کے ساتھ کر رہا ہے، کس چیز پر کر رہا ہے، اس کے مذاق کا محور کیا ہے، وہ کس موضوع پر مذاق کر رہا ہے، اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ آدمی مذاق کرتا ہے، ہنسی مذاق میں وہ کون کون سی حدیں پار کر دیتا ہے، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے بارے میں اور ناجائز چیزوں کے بارے میں اسی طرح وہ تمام حدیں پار کر جاتا ہے جس کو پار کرنے سے روکا گیا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں کیا کہہ دیتا ہے، اس کا خیال ہونا چاہیے ہنسی مذاق میں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان منافقین سے پوچھیں گے کہ کیا کر رہے تھے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ انما كنا نخوض ونلعب، ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ یعنی ہنسی مذاق کہہ کر اپنا کنارہ بچا لیں گے، اپنا راستہ الگ کر لیں گے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ ہی تم مذاق کرتے ہو۔ اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ ہی اب مذاق کرنے کی وجہ رہ گئی ہے کہ مذاق انہی چیزوں کے ساتھ کیا جائے۔ یعنی جب بھی مذاق کریں گے، ہنسی کریں گے تو بیچ میں اللہ تعالیٰ، اس کی آیتیں اور اس کے رسول کے ساتھ گستاخی، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یعنی مذاق نہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور یہ آڑ لیتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، یہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے بہانہ کرتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ لا تعتذروا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کا کوئی عذر نہیں، اس میں کوئی معافی نہیں، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مدثر میں ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہم مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ تو یہ ایک تفسیر کے مطابق غور و خوض کرنے والوں کے ساتھ غور و خوض کرتے تھے۔ مذاق اڑانا یہ بھی جہنم میں جانے کا ایک سبب ہوگا کہ آدمی اس مذاق میں کس حد کو پار کرتا ہے۔ جس طرح نماز نہ پڑھنا، انہوں نے بتلایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے، ایک وجہ یہ بھی بتلائی کہ ہم مذاق اڑاتے تھے۔ کس طرح کا مذاق ہوتا تھا کہ جہنم میں پہنچ گئے، کیسا مذاق کرتے تھے کہ جہنم واصل ہو گئے۔ تو یہ در حقیقت سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، کہ آدمی کسی کا کسی اعتبار سے بھی مذاق اڑا دیتا ہے۔ مذاق کرنا یہ بھی ایک اس کا دائرہ ہے کہ آدمی مذاق کرے تو وہ مذاق کو ایک دائرے میں رکھے، ایک حد میں رکھے، کہ اس مذاق میں اسلام کا مذاق نہ ہو، قرآن کا مذاق نہ ہو، نیک لوگوں کا مذاق نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق نہ ہو، شریعت کا مذاق نہ ہو، اور وہ مذاق جو کر رہا ہے اس میں جھوٹ نہ ہو، کسی کے دل آزاری نہ ہو، کسی کی تکلیف کے لیے وہ بات نہ ہو۔ یہ اس دائرے میں رہتے ہوئے
بھلا کوئی کہے کہ ایسا بھی کوئی مذاق ہوتا ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، جھوٹ نہ ہو؟ ایسا مذاق ہوتا تھا، صحابہ کرام کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، جس میں کسی کے شان میں گستاخی نہیں ہوتی تھی، جس میں دل آزاری نہیں ہوتی تھی، جس میں اللہ اور اس کے رسول کے حدود کا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو مذاق ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں یہ چیزیں نہ ہوں جو شریعت کے خلاف ہیں، اور اس کا ایک دائرہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، کوئی کسی کے شکل و صورت کا مذاق اڑائے، کوئی کسی کے کپڑے کا، کسی کی غربت کا، کسی کی پریشانی کا مذاق اڑائے، کوئی کسی کی محتاجگی کا، کسی کی حالت کا مذاق اڑائے، کسی کے گھر کا مذاق اڑائے، یہ ہوتا ہے مذاق اڑانا، اور یہ بڑا عظیم جرم ہے، اور ایسا جرم ہے کہ اس کی توبہ اگر نہیں کی تو وہ آدمی ظالم ٹھہرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والوں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ فلاں قوم کے ہیں، وہ فلاں قبیلے کے ہیں، وہ نیچی ذات کے ہیں، وہ اونچی ذات کے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، وہ دیہاتی ہے، وہ گنوار ہے، اس کو پہننے کا سلیقہ نہیں، اس کو اڑنے کا سلیقہ نہیں۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ مذاق جس کا اڑا رہے ہیں کیا پتہ اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہو۔ ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہم سے بہتر ہوں، عمل کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے۔ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ وہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہوں۔ کس اعتبار سے ہم نہیں جانتے، اللہ کے محبوب بندے ہوں، اور یہ مذاق اڑانا اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے، اللہ کو ناگوار لگے کہ اس نے میرے فلاں محبوب بندے کا مذاق اڑایا اور اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ ویسے بھی ایک بڑا جرم ہے کہ کوئی کسی کو نیچا سمجھے، گھٹیا سمجھے، حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے۔ مذاق اڑانے والا جس کا مذاق اڑاتا ہے وہ اس کو اپنے سے معمولی سمجھتا ہے، اپنے سے کمزور اور کمتر سمجھتا ہے، اسی بنیاد پر مذاق اڑاتا ہے۔ ولا نساء من نساء، اور یہ اخلاقی بیماری ایسی بیماری ہے کہ عورتوں میں اس کا بہت زیادہ رواج ہے، یہ عورتوں میں بہت زیادہ یہ بیماری موجود ہے، اور وہ اس کی بہت زیادہ شکار ہیں مذاق اڑانے کی۔ اسی لیے اللہ نے الگ سے عورتوں کا ذکر کیا، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور کوئی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کہ یہ اخلاقی بیماری ان کے اندر اس لیے زیادہ پائی جاتی ہے کہ جس طرح اور بھی چیزیں ہیں، کمزوریاں ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک کمزوری ہے، اور وہ اس کا شکار بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، دل آزاری نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو، اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو، اور اللہ کو ناگوار لگے، اور اللہ رب العالمین مذاق اڑانے والے پر عذاب نازل کر دے۔ تو یہ سخت عظیم جرم ہے، اس لیے اس سے اللہ نے روکا، اور پہلے تو علی الاطلاق روکا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اور پھر عورتوں کو خاص کر کے روکا کہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ خاص کرنا یہ بہت اہم اور ایک باریک اشارہ ہے کہ یہ چیز جن لوگوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے وہ عورت ہیں، اور ان کو اس بات کا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وہ خاص طور سے ایک دوسرے کے شان میں گستاخی نہ کریں، ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ کو ناراضگی ہو کہ وہ جس کا مذاق اڑا رہی ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو اور اللہ کو محبوب ہو۔ ویسے بھی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا کبر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ کبر کیا ہے؟ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس،
حق کا انکار کرنا یہی کبر ہے کہ آدمی جو بات سچ ہے، جو حق ہے وہ نہ مانے، اس کا انکار کر دے۔ وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہی کبر ہے۔ اور یہی چیز جب آدمی اپنے اندر پیدا کر لے، گھمنڈ، غرور، اور دوسرے کو کمتر، حقیر، گھٹیا سمجھنے لگے، تو پھر وہ مذاق اڑاتا ہے اس کا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، ہمجولیوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاق اڑاتا ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ تو یہ مذاق اڑانے سے پہلے جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے گھمنڈ، غرور۔ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اپنے ماتحتوں کا مذاق اڑاتا ہے، اپنے سامنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ سورہ حجرات کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس سے روکا ہے، اور خاص طور سے عورتوں کو روکا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو تانا مت دو، ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن مت کرو۔ کسی کو آدمی کسی بات کا تانا دیتا ہے کہ وہ گنہگار ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ برا ہے، وہ گھٹیا ہے، وہ فلاں خاندان کا ہے، اس کا باپ ایسا تھا، اس کی ماں ایسی تھی۔ کسی کو کسی بھی بات کا تانا دینے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ کس کا باپ کیسا تھا، کس کا کام کیسا تھا، اس کا ہمیں اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے میں ہمیں کسی کو تانا دینے سے روکا ہے۔ کسی کا عمل کیسا تھا، کسی کا خاندان کیسا تھا، ہم اس کو لے کر کسی کو تانا نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ زمانہ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ کرام ایمان لائے، وہ پہلے کافر تھے۔ بہت سے ایسے تھے جن کے ماں باپ غلط کام کرتے تھے، تو کوئی کسی کو کہہ سکتا تھا کہ اس کا باپ زانی ہے، اس کا باپ شرابی ہے، یہ شرابی ہے، یا یہ کافر تھا، یہ چوری کرتا تھا۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی کیا کرتا تھا، کسی کا باپ کیسا تھا، کسی کا خاندان کیسا، اس کا تانا نہیں دے سکتے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ، ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ۔ اس کی پچھلی باتوں کو اگر اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو اس کا تانا دیں۔ صحابہ کرام کو اس چیز سے روکا گیا۔ آج بھی کوئی اگر ایمان لاتا ہے، کوئی بھی اگر توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، کوئی بھی اگر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو ہم اس کو تانا نہیں دے سکتے کہ وہ بے نمازی تھا۔ اگر اب نماز پڑھنا اس نے شروع کر دیا تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے نمازی تھا، یا وہ چوری کرتا تھا، وہ شراب پیتا تھا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کا اچھا بھلا نام ہے اس کو بگاڑو مت۔ تنابز بالالقاب، نام کو بگاڑو مت، کسی کے نام کو بگاڑ کر اس کو مت پکارو، جو اس کو ناپسند ہے وہ اس نام سے مت پکارو۔ یہ تنابز بالالقاب ہے کہ ناموں کا بگاڑنا یہ ہر زمانے میں تھا۔ منافقین، یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، کفار قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ تو یہ نام بگاڑنا یہ کافروں کی، یہود و نصارہ و منافقین کی عادت تھی، اور یہ چیز ہمارے اندر نہ آ جائے، اسی لیے اللہ نے اس سے منع کیا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کے نام کو مت بگاڑو، برے نام سے مت پکارو جو اس کو ناپسند ہو، جس سے تکلیف پہنچے اسے۔ تنابز بالالقاب ہے نام بگاڑنا یا غلط نام سے پکارنا۔ بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے۔ ایمان لا لیا اگر کسی آدمی نے، ایمان لانے کے بعد اب اس کو ایمان لانے کے بعد جب وہ ایمان نہیں لایا تھا، جب وہ غلط تھا، تب کا نام دینا، اب تو وہ صحیح ہو گیا ہے، اس کو صحیح نام دینا چاہیے، لیکن ہم پہلے کا نام دے رہے ہیں جب وہ غلط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان کے بعد فسق برا نام ہے۔ اب ایمان لے آیا ہے، ایمان لانے کے بعد فسق کا نام دینا، گناہ کا نام دینا، برائی کا تانا دینا، اس کو یہ غلط ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں بئس الاسم الذی یذکر بالفسق بعد دخولہم فی الایمان، ایمان میں داخل ہونے کے بعد کسی برے ذکر سے اس کو یاد کرنا، کسی بری چیز کا اس کو نام دینا، یہ بہت ہی برا ہے۔ اسم سے مراد ذکر ہے، یعنی اس کو ہم کوئی برا نام نہیں دے سکتے یا اس کے ساتھ کوئی بری یاد نہیں جوڑ سکتے۔ اگر ایمان لے آیا ہے تو ایمان کے بعد فسق کا، گناہ کا تانا اس کو نہیں دے سکتے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے
تو وہی ظالم ہے، گنہگار ہے۔ تو یہ مذاق اڑانا یا مذاق کرنا، شریعت میں اس سلسلے میں رہنمائی موجود ہے اور شریعت کی تعلیمات موجود ہیں کہ آدمی ان تعلیمات کو اپنا کر آپس میں ایک دوسرے سے خوش طبعی کی باتیں کر سکتا ہے، ہنسی مذاق کر سکتا ہے، بغیر جھوٹ بولے ہوئے، بغیر اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کیے ہوئے، بغیر نیک لوگوں کی شان میں گستاخی کیے ہوئے، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے، دل آزاری کیے ہوئے وہ مذاق کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش طبعی کرتے تھے، ہم سے مذاق بھی کرتے تھے، ہنسی کی باتیں بھی کرتے تھے، اپنے دائرے میں، حد میں، حتی یقول لاخ لی صغیر، یہاں تک کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا اس سے کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر نے کیا کیا، وکان له نغیر یلعب به فمات، اس کی ایک چڑیا تھی اس کا نام نغیر تھا، وہ اس سے کھیلتا تھا، اس کی موت ہو گئی تو بچہ بڑا افسردہ اور نالاں رہتا تھا، وہ ہمیشہ اس چڑیے کی یاد میں کھویا رہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو مذاق کرتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ چڑیا کیا کر گئی، اس چڑیے کا کیا ہوا، مذاق کرتے تھے بچوں سے اور ایک دائرے میں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق، ہنسی، خوش طبعی اور ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے تھے، لیکن ایسے طریقے سے کرتے تھے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور اسلام اور شریعت کی حدیں بھی پار نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مذاق کرتے تھے۔ ایک بچہ تھا اس کا نام تھا ابو عمیر، وہ ایک چڑیا تھی جس کو بلبل کہتے ہیں اردو میں، اس سے کھیلتا تھا۔ وہ چڑیا کسی دن بستر سے کسی چیز سے دب گئی اور اس کی موت ہو گئی اور وہ اس کی یاد میں کھویا رہتا تھا۔ وکان لہ نغیر یلعب به فمات، کھیلتا تھا، موت ہو گئی تو وہ اب اس کے بغیر افسردہ رہتا تھا، نالاں رہتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بچہ بڑا افسوس میں ہے، یہ بہت تکلیف میں ہے، تو اس کو ہنسانے کے لیے آپ نے کہا اے ابو عمیر ما فعل النغیر، نغیر نے کیا کیا، کیا ہوئی نغیر، کہاں چلی گئی۔ تو یہ ہنسانے کے لیے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ بھی اس سے مذاق کرتے تھے کہ وہ ہنسے، اپنا غم بھول جائے، اس کی چڑیا جو مر گئی ہے اس کی تکلیف بھول جائے اور وہ ہنسنے لگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صحابہ کرام نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ انک تداعبنا، صحابہ کرام نے کہا کہ آپ تو ہم لوگوں سے مذاق کرتے ہیں، ہم لوگوں سے آپ مذاق کرتے ہیں، ہم لوگ تو مذاق کرتے ہیں، آپ بھی ہم لوگوں سے مذاق کرتے ہیں۔ قال انی لا اقول الا حقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مذاق کرتا ہوں، میں لوگوں کی دلجوئی کرتا ہوں، ہنستا ہوں، لیکن میں جب بھی کوئی بات کہتا ہوں تو حق بات کہتا ہوں، سچ بات کہتا ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، اس میں کسی کی تکلیف اور کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، اور جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا اس پر اللہ کی لعنت، جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا اس پر اللہ کی لعنت۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہنسانے کے لیے، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے واقعات جو ہنسانے کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا اس پر اللہ کی لعنت۔ انی لا اقول الا حقا، میں جب بھی کوئی بات کہتا ہوں مذاق میں کہوں، سنجیدگی سے کہوں، مگر حق بات کہتا ہوں، وہ جھوٹ نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کے حدوں کو پار کرتی ہوئی وہ بات نہیں ہوتی، میری بات سچ اور حق ہوتی ہے۔ تو یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے، اور یہی آپ کی تعلیم ہے اپنی امت کے لوگوں کے لیے کہ وہ بھی مذاق کریں لیکن کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اور وہ بھی مذاق کریں لیکن جھوٹ نہ بولیں، وہ مذاق کریں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پار نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ یہ ایسا مذاق ہو جو شرعی مذاق ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دلجوئی کرتے تھے، خوش طبعی کرتے تھے،
اس طرح وہ مذاق ہو، ہمارے مذاق کی طرح نہ ہو کہ اس میں جھوٹ بھی ہو، اس میں غیبت بھی ہو، اس میں لوگوں کی دل آزاری بھی ہو، اس سے لوگوں کو تکلیف اور ٹھیس پہنچے۔ ایسا مذاق ہمیں جہنم تک پہنچا دے گا اور ہمارے لیے یہ مصیبت اور وبال بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مذاق سے روکا و منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے سواری چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے تو سواری چاہیے، اس پر سوار ہونا ہے، سفر کرنا ہے، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، کہ اونٹ کو کون جنم دیتا ہے؟ اونٹنی ہی تو جنم دیتی ہے۔ جو بھی سواری میں تمہیں دوں گا اس کی ماں اونٹنی ہے، اس کو جنم دیا اونٹنی ہی نے۔ تو یہ اس طرح آپ مذاق کرتے تھے کہ آدمی اس سے خوش بھی ہو، اس کی دلجوئی بھی ہو، خوش طبعی بھی ہو، اور وہ اس سے ایک تعلیم بھی لے، سبق بھی لے، اور اس میں چھوٹ بھی نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، تو وہ بڑے اچنبھے میں پڑے کہ اونٹنی کا بچہ لے کر میں کیسے سواری کروں گا؟ ابھی وہ بچہ ہوگا، چھوٹا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اونٹ دنیا میں ہے اس کو اونٹنی نے ہی جنم دیا ہے، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو اس طرح آپ کا مذاق ہوتا تھا کہ اس میں جھوٹ اور دل آزاری اور اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی حدود کی پامالی نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کا طریقہ ہوتا تھا۔ ایک بڑھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الجنت عجوز، جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ وہ بڑی حیرت میں پڑی، اس نے کہا وما لہن اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ وکانت تقرأ القرآن، اور وہ قرآن پڑھتی تھی، قرآن پڑھنے والی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، قرآن کے مطابق زندگی گزارتی تھی۔ بڑے حیرت میں پڑی کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اما تقرئین القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا، کہ میں جنت کے اندر عورتیں پیدا کروں گا، عورتوں کو بناؤں گا جنت میں، وجعلناہن ابکارا، اور ان کو نوعمر بناؤں گا، نوجوان ہوں گی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں ہوگی۔ جو بھی جنت میں جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو جوان کر دے گا۔ تب اس بوڑھے کی جان میں جان آئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق ہوتا تھا کہ آپ مذاق کے ذریعے سبق بھی دیتے تھے اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ نوعمر ہوگا، نوجوان ہوگا، کوئی اپنا بڑھاپا لے کر جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمیں بھی قرآن و حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق ہنسی مذاق کرنا چاہیے، کسی کی دل آزاری اور تکلیف کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے میں نہ پہنچا دے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبروا تكبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.